العلم النور العلم النور العلم النور بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر 6 یعنی خبر جو ہوگی وہ مضاف الیہ سے مل کر بنے گی. ابھی جو پڑھا تھا اس سے پہلے سبق میں یعنی 5ویں سبق میں کہ اس میں مضاف الیہ سے مل کر مبتدا تھا. اب مضاف الیہ سے مل کر کیا آئے گی اس سبق میں خبر. الشابو مانے جوان، اللحم مانے گوشت، الجاموس بھینس، اللبن دودھ، الساکن رہنے والا باشندہ یہ مناتا ہے، القریۃ گاؤں. صحیح نا، گاؤں. الشابو اس کی جمع کیا آتی ہے؟ کیا ہے؟ شابو کی جمع شباب ہے نا. کیا الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. تو شابون کی جمع شباب بھی آتی ہے، شبان بھی آتی ہے، شبان. اللحم کی جمع آتی ہے لحوم، جاموس کی جمع آتی ہے جوامیس، اللبنو کی جمع آتی ہے البان، ساکینو کی جمع آتی ہے ساکنونا. صحیح نا. سکان بھی آتی ہے، الساکن کی جمع سکان باشندے. القریۃ جمع قرا، کیا ہے قرا؟ کریا وہی. القریۃ میں نے بتاؤ. زید ولد خالد، زید ولد خالد کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ زید خالد کا لڑکا ہے. اچھا زید اس میں فعل حرف ہے، کیا ہے بتاؤ؟ اس میں کیسے پہچانا؟ اس میں تنوین. معرفہ نکرہ کیسے پہچانا کہ معرفہ کی اسموں میں سے علم ہے. صحیح نا. علم 7 قسمیں ہے نا معرفہ کی، تو 7 قسموں میں سے کیا ہے؟ ایک کیا ہے؟ علم بھی ہے. تو یہاں پر علم ہے. اچھا ولد خالد، ولد اس میں فعل حرف ہے، کیا ہے اس میں؟ کیونکہ کیا اسم کی علامت پائی جا رہی ہے اضافت کا ہونا. ولدو کی اضافت ہے خالد کی طرف، تو اضافت پائے گی اسم کی علامت. خالدین اس میں فعل حرف ہے، اس میں علامت کیا پائی جا رہی ہے؟ تنوین کا داخل ہونا. تو اب یہ تینوں کلمے، 3 کلمے اس میں زید کیا ہے اور ولد خالد 3 ہیں، تو تینوں کے تینوں اسم ہیں. صحیح ہے. اسم مسند لے دونوں ہوتا ہے. تو زیدن یہاں پر مسند لے ہے کیونکہ مبتدا واقع ہے، اور مبتدا واقع جو بھی مبتدا ہوتا ہے وہ مسند لے ہوتا. اور ولد خالدین یہ مسند ہے مترکب اضافی ہو کر کے. مرکب غیر مفید ہے یہ ولد خالدین. اور تم نے پڑھا مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز واقع ہوتا. نومیر میں مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز واقع ہوتا. تو ولد خالدین یہ جز ہے کس کا؟ زیدن کا. جب زید کے ساتھ ملا دیں گے تو ہوگا زیدن ولد خالدین، زید خالد کا لڑکا ہے. تو بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے. تو مرکب مفید ہو گیا. اور مرکب مفید کہتی ہے اسے کہ جب کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو. تو یہاں خبر معلوم ہو رہی ہے کہ صاحب زید خالد کا لڑکا ہے. خبر معلوم ہو تو جملہ خبریہ ہے، اور طلب معلوم ہو تو جملہ انشائیہ ہوتی ہے. صحیح ہے. زید ولد خالدین، زید خالد کا لڑکا ہے. زید مبتدا، ولد مضاف، خالدین مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ھذا الشاب ساکن القریۃ، یہ جوان گاؤں کا رہنے والا ہے یا گاؤں کا باشندہ ہے، گاؤں کا باشندہ ہے. تو ھذا اس میں اشارہ موصوف، الشاب مشار الیہ صفت، اس میں اشارہ موصوف مشار الیہ صفت سے مل کر مبتدا. اور ساکن القریۃ، ساکن مضاف، القریۃ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. مبتدا کچھ بھی آ سکتا ہے، مبتدا مضاف الیہ آ سکتا ہے، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے. لیکن اس سبق میں جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ خبر جو ہوگی وہ جملہ خبریہ ہوگی.
خبر جو ہوگی وہ خبر جو ہوگی وہ مرکب اضافی ہوگی. ذالک لبن البقرتی، وہ گائے کا دودھ ہے. تو ذالک اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ محذوف سے مل کر مبتدا، لبن البقرتی کو مضاف الیہ وہ مشار الیہ نہیں بنائیں گے. ذالک ڈائریکٹ کیا ہے اس کا مشار الیہ کیا ہوگا محذوف ہوگا. تو ذالک اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ محذوف سے مل کر مبتدا، اور لبن البقرتی لبن مضاف البقرتی مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. جب ڈائریکٹ دکھنے میں آئے کہ ہادہ اس میں اشارہ مبتدا بن رہا ہے تو اس میں اشارہ کا مشار الیہ کیا بنے گا؟ اور مشار الیہ ہے کیا، کہاں ہے؟ تو جب اس میں اشارہ کا کیا ہے مشار الیہ نہ ہو لفظاً، ڈائریکٹ خبر ہو اس میں اشارہ کے بعد، جیسے ذالک کے بعد لبن البقرتی خبر آ گئی ہے، تو اب اسے مشار الیہ سے تو نہیں بنا سکتے کیونکہ اس میں اشارہ مشار الیہ سے ایک چیز بنتی ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس میں اشارہ مبتدا بن جائے اور لبن البقرتی بترک اضافی ہو کر کے مشار الیہ بن جائے، نہیں، بلکہ اس مثال میں ذالک جو اس میں اشارہ اس کا مشار الیہ محذوف ماننا پڑے گا. یعنی وہ چیز وہ شے کیا ہے، وہ گائے کا دودھ ہے، تو شے مضاف الیہ مشار الیہ محذوف مان لیں گے. تو ذالک اس میں اشارہ کیا ہے اپنے مشار الیہ محذوف سے مل کر مبتدا، یا ڈائریکٹ کہہ دو ذالک اس میں اشارہ مبتدا خالی بس اس میں اشارہ. اور جہاں بھی یہاں ڈائریکٹ مبتدا کہتے ہیں تو مشار الیہ کو خود سمجھ لینا کہ یہاں مضاف الیہ وہ مشار الیہ کیا محذوف ہے. تلک بنت زید، وہ زید کی کیا ہے بنت مانے بیٹی، وہ زید کی بیٹی ہے. تو اب تل کا مؤنث کیوں آیا؟ کیوں خبر کیا ہے مؤنث ہے. تو اب بنتو کیا ہے بنتو زیدن ہے، تو اب بنتو زیدن تل کا جو لے کر آئے مؤنث وہ کس کے اعتبار سے ہے؟ بنت کے اعتبار سے، زید کے اعتبار سے ہے، بنت کے اعتبار سے ہے. صحیح ہے. تل کا بنتو زیدن وہ زید کی بیٹی ہے. تل کا اس میں اشارہ مبتدا، بنتو زیدن بترکیب اضافی ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ھذا لحم الجاموسی، یہ بھینس کا گوشت ہے. ھذا اس میں اشارہ مبتدا، لحم مضاف، الجاموسی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ھذہ الصبیۃ بنت بکر، یہ بچی بکر کی لڑکی ہے. صحیح نا. تو ھذہ اس میں اشارہ موصوف، الصبیۃ مشار الیہ صفت، اس میں اشارہ موصوف مشار الیہ صفت سے مل کر مبتدا، بنت مضاف بکر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا. عمر صاحب المالی، عمر مال والا ہے. تو عمر مبتدا، صاحب المالی بترکیب اضافی ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا. صحیح ہے. ولد العالمی سمی زید، عالم کا لڑکا زید کا ہم نام ہے. سمی مانا تھا ہم نام، تو ولد العالمی عالم کا لڑکا، سمی زید زید کا ہم نام ہے. تو ولد مضاف، العالمی مضاف الیہ، مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہی ہمیشہ، یہ تو وہی ہے. ولد مضاف، العالمی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر تو بنے گا مبتدا، سمی مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنے گا خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. دیکھو ولد العالمی بترکیب اضافی ہو کر کے یہی مبتدا ہے، اور سمی زیدین بترکیب اضافی ہو کر کے یہ بھی کیا ہے، یہ خبر ہے. اب یہاں پر بتانا مقصد ہے کہ ولد العالمی بترکیب اضافی ہو کر کے یہ بھی معرفہ ہے، اور سمی زیدین بترکیب اضافی ہو کر کے یہ بھی معرفہ ہے. اب دونوں معرفہ ہیں، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو، یہاں خبر معرفہ آ گئی. تو ایک قاعدہ ہے، جب مبتدا خبر کیا ہے، جب کلام کسی کوئی بھی جملہ ہو اس میں مبتدا بھی معرفہ ہو، خبر بھی معرفہ ہو، صحیح نا. تو اب آپ جس کو خبر بنانا چاہیں خبر بنا دو، اور جس کو چاہو مبتدا تو مبتدا بنا دو. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جس کو آپ مبتدا بناؤ گے اس کو پہلے لے کر آؤ گے. صحیح ہے. یہاں پر کیا ہے، ولد العالمی سمی زیدین ہے، عالم کا لڑکا زید کا ہم نام ہے. الٹا کر دیں کہ زید کا ہم نام عالم کا لڑکا ہے، تو ایسی صورت میں ولد العالمی یہ خبر ہوگا،
وہ سمیع زیدن بترکیب اضافی ہو کر مبتدا ہوگا، لیکن جس کو مبتدا بناؤ گے اس کو پہلے لے کر آؤ گے، اور جس کو خبر بناؤ گے اس کو بعد میں لے کر آؤ گے۔ کب؟ جب دونوں دو اسم ہوں اور دونوں کے دونوں معرفہ ہوں، تو آپ جس کو چاہو اسے مبتدا بنا دو اور جس کو چاہو خبر بنا دو، لیکن جس کو مبتدا بناؤ گے اس کو پہلے لے کر آؤ گے اور جس کو خبر بناؤ گے اس کو بعد میں لے کر آؤ گے۔ ہادہ دقیق الحنطتی، یہ گیہوں کا آٹا ہے، تو ہادہ اسم اشارہ مبتدا، دقیق مضاف، الحنطتی مضاف الیہ، مضاف اپنی مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا۔ الدراجۃ سریعۃ السیر، ہاں موٹر سائیکل کیا ہے؟ تیز رفتار ہے، موٹر سائیکل تیز رفتار ہے، صحیح ہے۔ تو اب موٹر سائیکل تیز رفتار ہے، تو الدراجۃ مبتدا، سریعۃ مضاف، السیری مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا۔ اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ تمام عالم کا پالنے والا ہے، تمام عالم کا رب ہے۔ تو اب ترکیب ہوگی اللہ مبتدا، رب مضاف، العالمین مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو اللہ مبتدا، رب العالمین بترکیب اضافی ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کیونکہ عالمینہ جمع مذکر سالم ہے یہ، اور جمع مذکر سالم کا اعراب حالت جری اور نصبی میں یا ما قبل مقصور کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حالت جری ہے کیونکہ مضاف الیہ واقع ہے تو یا کے ساتھ ہے، تو حالت جری میں کسرہ بھی آتا، حالت جری میں یا بھی آتی ہے، صحیح ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو محمد مبتدا، محمد مبتدا، رسول مضاف، اللہ ہی مضاف الیہ، مضاف اپنی مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوئی۔ یہ تو ترکیب ہوئی صاحب کس کی؟ محمد رسول اللہ کی۔ اب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم، صلی فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اللہ اسم جلالت ذوالحال، تعالی فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے حال، ذوالحال حال سے مل کر صلی کا فاعل، علیہ وعلی آلہ کی ترکیب کرنی ہے۔ اب اعلیٰ حرف جار، ہا ضمیر مجرور متصل مجرور، جا مجرور سے مل کر یہ ہوا معطوف علیہ و عاطفہ، اعلیٰ حرف جار، آلہ بترکیب اضافی ہو کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ بنے گا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ہوا ظرف لغو صلی فعل ماضی کا، صلی فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر کے معطوف علیہ، وسلمہ میں واو عاطفہ، سلمہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، سلمہ فعل اپنے فاعل اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر کے معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ یہ ترکیب ہوگی اس کی۔ الصلاۃ عماد الدینی، نماز دین کا ستون ہے۔ تو الصلاۃ مبتدا، عماد مضاف، الدینی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کیا ہے؟ اب یہاں پر اعتراض ہوگا، الصلاۃ مبتدا ہے مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہونی چاہیے، تو یہ خبر تو مذکر ہے عماد۔ تو ایک قاعدہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جب خبر جامد ہوگی، خبر کیا ہوگی؟ جامد ہوگی، تب بھی مبتدا خبر میں مطابقت نہیں ہوتی ہے۔ خبر جب جامد ہوگی، صحیح ہے، تو تب بھی مبتدا خبر میں مطابقت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر خبر جو ہے وہ جامد ہے، عماد کیا ہے؟ وہ نہ اسم فاعل ہے نہ صفت صیغہ صفت ہے، تو کچھ نہیں ہے، صفت مشبہ نہیں ہے، اسم فاعل نہیں ہے، اسم مفعول نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بلکہ جامد ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے جب خبر جامد ہو
تو مبتدا خبر میں مطابقت نہیں ہوتی ہے. ہادان ولدا خالدین، یہ دو خالد کے دو لڑکے ہیں. یہ دو خالد کے لڑکے ہیں. یہ خالد کے دو لڑکے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ خالد کے یا یہ دو خالد کے دو لڑکے ہیں. صحیح ہے. تو ہادان اسم اشارہ مبتدا، ولدا مضاف، خالدین مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا. ولدا اصل میں ولدانے تھا، اتنا دھیان رکھنا. ولدا اصل میں کیا تھا؟ ولدانے تھا. صحیح ہے. کیونکہ مبتدا مؤنث ہے تو خبر وہ تثنیہ ہے، تو خبر مبتدا تثنیہ ہے تو خبر بھی کیا ہوگی؟ تثنیہ آئے گی. تو یہاں پر دکھنے لگا کہ ولدا تثنیہ تو لگ نہ رہا، تو بتا رہے ہیں کہ صاحب تثنیہ ہے یہاں پر، اصل میں تھا ولدانے، تو نون گر گیا. اب اعتراض ہوا کہ صاحب نون کیوں گر گیا؟ تو بتا رہے ہیں دو نون، ایک تثنیہ کا نون، ایک جمع مذکر سالم کا نون. ان دو کے نون جب اضافت کر دی جاتی ہے کسی اسم کی طرف تو ان دونوں کے نون گر جاتے ہیں. تثنیہ کا نون بھی گر جاتا ہے اور جمع مذکر سالم کا نون بھی گر جاتا ہے. جس طرح تنوین گر جاتی ہے، جس طرح تنوین مضاف سے گر جاتی ہے. ارے غلامن تھا، غلام کی اضافت کرتے ہیں زید کی طرف تو غلام زیدن، تو تنوین گر گئی. صحیح ہے. تو تثنیہ کا نون بھی گر جائے گا اور جمع مذکر سالم کا نون بھی گر جائے گا، کیونکہ تنوین اور کیا ہے نون، تثنیہ کا نون جمع کا نون، یہ معنی اضافت ہیں. یعنی اگر تنوین لے کر آئیں گے تو اضافت نہ ہو پائے گی، تثنیہ کا نون لے کر آئیں گے تو اضافت نہ ہو پائے گی، جمع مذکر سالم کا نون لے کر آئیں گے تو اضافت نہ ہو پائے گی. اضافت کرنے کی وجہ سے ان کی تنوین کو اور کیا ہے نون تثنیہ نون جمع کو گرا دیتے ہیں. تانکا بنتا زیدن، بنتا زیدن، وہ دو زید کی دو بیٹیاں ہیں. یعنی وہ دو زید کی بیٹیاں ہیں، وہ زید کی دو بیٹیاں ہیں. یہ بھی ہو جائے گا وہ زید کی دو بیٹیاں. تو اب تانی کا اسم اشارہ مبتدا، بنتا مضاف، بنتانے تھا تثنیہ کا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. بنتا مضاف غلط اس میں، بنتا مضاف زید مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ہؤلاء متعلمو المدرستی، یہ سب مدرسے کے طالب علم ہیں، یہ سب مدرسے کے طالب علم. تو ہؤلاء اسم اشارہ مبتدا، متعلمو مضاف، المدرستی مضاف الیہ، مضاف اپنی مضاف الیہ سے مل کر کیا بنے گا؟ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا. متعلمو بھی اصل میں کیا تھا؟ متعلمون تھا، متعلمون تھا، تو نون اضافت کی وجہ سے یہاں بھی گر گیا کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے. متعلم المدرسہ ہے، متعلم المدرسہ، ہم املا کیسے پڑھیں گے؟ متعلمون المدرستی ایسے پڑھیں گے. اولئک الرجال ساکنو البلدتی یا ساکن البلدتی ایسے پڑھیں گے. اولئک اسم اشارہ موصوف، الرجال مشار الیہ صفت، اسم اشارہ موصوف مشار الیہ صفت سے مل کر مبتدا، ساکنو مضاف، البلدتی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا. وہ مرد گاؤں کے شہر کے رہنے والے ہیں، شہر کے رہنے والے. البلد مانا تھا شہر. ہاتان المرأتان طلیقۃ الوجہین، ہاتان اسم اشارہ موصوف، المرأتان مشار الیہ صفت، اسم اشارہ موصوف مشار الیہ صفت سے مل کر مبتدا، طلیقۃ مضاف، الوجہین مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر. صحیح ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا ہے؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. سمجھ گیا کیا ہوا؟ ہاں یہ دو عورتیں ہسمک ہیں. کیا ہے؟ ہسمک ہیں. طلیق الوجہ مطلب ہسمک، طلیقۃ الوجہین کیا ہے وہ؟ ہسمک ہیں. الشاۃ غیر موجودۃ، بکری موجود نہیں ہے. الشاۃ مبتدا، غیر مضاف، موجودۃ مضاف الیہ، مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب.